قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر۔ وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں اس کو رتبے مگر خدا نے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کا مختصر خطبہ جمعہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات مجھے اپنی گنہگار زبان کے ساتھ حق و صداقت پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، صدیق اکبر کی ہستی، صدیق اکبر کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ امام کائنات علیہ السلام نے ایک آنے والی خاتون کو یہ وصیت فرمائی کہ جب تو مسائل پوچھنے کے لیے مدینہ طیبہ کا رخ کرے، میرے شہر میں آئے، اگر میں تمہیں نہ ملوں تو نے میرے بعد ابو بکر صدیق سے آ کے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنی زندگی میں اپنا نائب مقرر فرما رہے ہیں، اسے کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ کہ پیغمبر علیہ السلام نے بغیر کسی فاصلے کے خود اپنی زبان نبوت سے آنے والی خاتون کو یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں میسر نہ آؤں، میں تجھے نہ ملوں، تو میرے بعد اپنے معاملات حل کروانے کے لیے ابو بکر کے دروازے پہ دستک دے دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان نبوت سے آپ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا۔
اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں. اسے کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل، کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون کو یہ بات ارشاد فرما کر کے میرے بعد مسئلہ پوچھنا ہو، میرے بعد کسی مسئلے کے حل کی ضرورت ہو تو صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے جانا. اللہ اکبر. مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دے دیا، بتا دیا. اپنی زندگی کے اس حصے سے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ میرے بعد کسی کو بھی نماز کے مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے، روزے کے مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے، زکوٰۃ کے مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے، ختم نبوت کے مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے تو ابو بکر کے دروازے پہ چلے جانا، مسئلہ حل ہو جائے گا. سمجھا دیا ہمیں. پھر دیکھ لو چشم فلک نے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوتے بھی دیکھا. سب سے پہلے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنے والے اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے والے محافظ ختم نبوت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مدنی کریم علیہ السلام نے ایسے ہی تو نہیں فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر مسئلے حل کروانے ہو تو صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے جانا. اللہ اکبر. زکوٰۃ کے منکرین کا مسئلہ آ گیا. منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. زکوٰۃ نہ دینے والوں نے انکار کر دیا، بولنے لگے نا ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے پیغمبر جس سے زکوٰۃ وصول کرے آج میں صدیق اکبر اس سے زکوٰۃ نہ دوں. صحابہ کو بلا لیا، اکٹھا کر لیا، بتاؤ کیا کرنا چاہیے. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ کہا. فرمانے لگے یاد رکھو جس سے میرے پیغمبر ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر لیا کرتے تھے، میں صدیق اکبر اس سے رسی بھی لوں گا. منکرین زکوٰۃ کا بھی خوب تیا پانچا کیا اور زکوٰۃ وصولی کے لیے مکمل سخت آرڈر جاری فرما دیے. مسئلہ حل ہو گیا. جو مسلمان ہے وہ زکوٰۃ دینے کا انکار نہیں کرے گا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ میرے بعد اگر تمہیں مسائل حل کروانے ہوں تو ابو بکر کے دروازے پہ دستک دے دینا، مسئلہ حل ہو جائے گا. ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل کروا دیا، منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ بھی حل کروا دیا، مسلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کروا دیا. اور اسی طرح جو بھی فتنہ اٹھتا رہا پیغمبر علیہ السلام کے اس جانثار صحابی نے اس فتنے کی سر کو بھی فرمائی. اسی لیے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا ہمارے اوپر کوئی احسان ایسا نہیں جس کا ہم نے بدلہ نہ چکا دیا ہو. مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا بدلہ قیامت کو صرف اللہ ہی عطا فرمائے گا. کیسی شان ہے. فرمایا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے بدلے ہم نے دے دیے. دنیا کے اندر واحد ہستی شخصیت ایک ابو بکر کی ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. کل قیامت کے دن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا. صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے زیادہ احسانات مجھ پر ابو بکر کے ہیں۔ ابو بکر نے اپنی صحبت کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے مجھ پر احسانات فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال پیغمبر علیہ السلام پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا غار ثور کی چڑھائی چڑھتے جا رہے ہیں، ایک کو اپنے بستر پر لٹا دیا، فرمایا میرے پیارے علی، میرا پیارا علی میرا بستر سنبھال لے، اور یہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ پکڑ، یہ ان کو ادا کر کے ذوالحلیفہ کے مقام پر یا حضور علیہ السلام نے جو مقام بتایا، فرمایا میں تیرا وہاں جا کر انتظار کروں گا اور تو وہاں میرے ساتھ مل جانا، یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کو واپس کر دینا۔ مکہ کے لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد فرما دی، اللہ نے اپنی سپرد صدیق اکبر کے سپرد فرما دی۔ مکہ کے لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد پیغمبر علیہ السلام نے کر دی، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے سپرد فرما دی۔ کتنا بلند مقام ہے، اسی لیے کہنے والا کہہ رہا ہے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ آج دیکھ لو اگر دنیا میں صدیق اکبر میرے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا، رب نے آخرت میں بھی پیغمبر کا ساتھ نصیب کر دیا۔ یار خار بھی صدیق اکبر ہے تو پھر میں کہوں گا یار مزار بھی صدیق اکبر ہے۔ جو نبی کی زیارت کے لیے مزار اقدس پر جائے گا وہ صدیق کی بھی زیارت کر کے آئے گا، جو پیغمبر کے دربار پر جائے گا وہ صدیق کو بھی سلام کر کے آئے گا۔ جو پیغمبر کو سلام نہیں کرتا وہ صدیق کو سلام نہیں کرتا، اس لیے میں کہوں گا اگر نبی کے در پہ جانا ہے تو صدیق کو سلام کرنا پڑے گا۔ صدیق سے سلام لوگے تو نبوت کا در نصیب ہو جائے گا، اگر صدیق سے سلام نہیں لوگے تو نبوت کا در نصیب نہیں ہوگا۔ در نبوت پہ جانے کے لیے در صدیق پر جانا پڑتا ہے، در عمر پر جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ یہ بلند رتبہ، یہ بلند مقام، زہ نصیب، زہ مقدر، واہ صدیق اکبر، واہ صدیق اکبر۔ یہ نصیب، یہ مقدر حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسبی نہیں، محنت سے نہیں، یہ عطا ہے الہی، یہ عطائے الہی ہے، یہ وہبی منصب ہے، یہ وہبی ایک عہدہ ہے جو اللہ نے صدیق اکبر کے مقدر میں کیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ صدیق نے اپنی صحبت سے بھی پیغمبر پر احسانات کیے، اپنے جسم کے ساتھ پیغمبر پر احسانات کیے اور اپنے مال کے ساتھ بھی احسانات فرمائے۔ آپ دیکھ لیں غار میں
صدیق اکبر نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ کھڑا کر دیا. فرمایا یا رسول اللہ اب یہاں رکیے، ٹھہریے، میں غار کو اندر سے صاف کر لوں پھر آپ تشریف لائیے گا. کیوں کہا کہ غار کے اندر اگر کوئی ایذا دینے والی چیز ہوگی، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی تو میرے پیغمبر کو تکلیف نہ آئے، مجھے وہ تکلیف آ جائے، پیغمبر کو ایذا نہ ملے. پیغمبر کی ایذا برداشت ہی نہیں تھی ان لوگوں سے. ان نفوس قدسیہ نے اپنا تن من دھن ہر چیز پیغمبر پر قربان فرمائی ہے. فرمایا یا رسول اللہ ٹھہریے. غار کو صاف کیا. غار کو صاف کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ تشریف لے آئے. اپنی چادر مبارک پھاڑ کر سوراخوں پر دی کہ سوراخوں میں سے کوئی موسی چیز نہ نکل آئے جو پیغمبر علیہ السلام کو نقصان دے. اور ایک سوراخ بچ گیا، حضور کو بلایا، خود اس سوراخ پر اپنی ایڑی نفیس کو رکھ دیا. اس ایڑی نفیس کو اس سوراخ پر رکھ کر پیغمبر علیہ السلام کو بلایا اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سر مبارک صدیق کے گود میں رکھ کر آرام فرمایا، استراحت فرمائی، تھکاوٹ کو دور کیا. پیغمبر کی صحابی رسول صدیق اکبر کی ایڑی اس سوراخ پر ہے. نیچے سے موذی سانپ نے ڈنگ مارا لیکن اپنی ایڑی کو ہلایا نہیں ہے. ایڑی پر تکلیف ڈنگ کی برداشت فرما لی. ایڑی کے اوپر جو زخم اس نے موذی نے لگایا اور آج تک وہ موذی صدیق اکبر کو ڈنگ لگاتے ہیں، آج بھی لگا رہے ہیں. اور صدیق اکبر کا آج بھی مقام اور مرتبہ جنت میں بلند تر بلند ہوتا جا رہا ہے. وہ ڈنگ لگا رہے ہیں، صدیق کا رتبہ بلند ہوتا جا رہا ہے. صدیق کی حضور کے ساتھ محبت میں، وفاداری میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایڑی پہ ڈنگ کھا لیا. اللہ اکبر. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گودی میں لٹایا ہوا، آپ کا سر مبارک، آپ کا رخسار مبارک صدیق اکبر کی ران پہ پڑا ہوا. صدیق اکبر کی ایڑی اس سوراخ پہ پڑی، نیچے سے موذی ڈنگ مارتا جا رہا ہے. اس لیے کہنے والا کہہ رہا موذی ہی ڈنگ مریندا رہا، ایڑی ہی نفیس دے، موذی ہی ڈنگ مریندا رہا، ایڑی ہی نفیس دے. اللہ اکبر. پر قدم نہ ہلایا صدیق نے، ایڑی ہی نہ ہلائی صدیق نے. موذی کے ڈنگ کھاتے رہے، موذی کی تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ کی قسم صدیق نے اپنا پاؤں نہیں ہلایا، پاؤں نہیں ہلایا. اور آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے آنسو بہ نکلے اور وہ آنسو میرے پیغمبر کے رخسار انور پہ جا پڑے. قیمتی چیز ہمیشہ یاد رکھنا قیمتی جگہ پہ رکھی جاتی ہے. سونا آپ نے کبھی بھی بازاروں میں گلیوں میں ایسے سرے راہ نہیں رکھا. آپ جب بھی قیمتی چیز رکھتے ہیں محفوظ کر کے رکھتے ہیں. اللہ کی قسم صدیق کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو تیری دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی تھا، اس لیے اللہ نے اس آنسو کے گرنے کا انتخاب میرے پیغمبر کے رخ انور کا کیا ہے، چونکہ رخ انور سے بڑھ کر قیمتی چیز بھی کوئی نہیں ہے. تو اعزاز یہ اللہ کے عطا کرتا ہے. تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کیا اور پھر مال کو بھی قربان کیا. اللہ اکبر. مال کو کس انداز میں قربان کیا؟ صدیق اکبر نے اپنا مال جہاں ضرورت پڑی اسلام کو،
وہاں ضرورت کے مطابق اسلام کے لیے صدیق اکبر نے پیش قدمی فرمائی ہے اور اپنا مال دیا ہے. کہیں ابو بکر نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار وفادار بلال حبشی پر اپنا مال خرچ کیا. ادھر بلال حبشی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں. بلال حبشی انگاروں پہ لیٹا کرتے ہیں. اللہ اکبر. بلال حبشی کو امیہ بڑی تکلیف دیا کرتا, بڑی اذیتیں دیا کرتا تھا. اللہ کی قسم اس کی اذیتوں سے بے بہرا ہو کر اس کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے صدیق جناب بلال حبشی آواز لگایا کرتے تھے, اللہ احد اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ اکیلا. اللہ اکبر. امیہ اور تکلیفیں دیا کرتا. صدیق اکبر نے دیکھا بڑا ظالم ہے اس کا مالک. صدیق اکبر نے اپنا مال خرچ کرنا شروع کیا, غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے. اسی طرح بلال حبشی کو بھی آزاد کروانے کے لیے جناب صدیق اکبر نے اپنا مال خرچ کر دیا, اللہ کی راہ میں مال دے دیا. اور اسی طرح قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. صدیق اکبر جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے, یہ اس پر کوئی دین نہیں کر رہا, یا اس پر کسی نے کوئی احسان کیا ہو تو اس احسان کا بدلہ نہیں دے رہا, بلکہ کس وجہ سے اپنا مال خرچ کر رہا ہے. اللہ نے نقشہ بیان فرمایا ہے. صدیق پر کسی نے اعتراض کیا, آخری بات توجہ, صدیق پر کسی نے اعتراض کیا کہ صدیق دکھاوے کا مال خرچ کرتا ہے, صدیق اپنا مطلب نکالتا ہے, کچھ بھی اعتراض کیا. اللہ کو اس کا اعتراض پسند نہیں آیا. رب تعالی نے اعلان فرما دیا, اور میرے صدیق کی طرف انگلی اٹھانے والے, میرا صدیق جب بھی مال خرچ کرتا ہے وہ دین نہیں اٹھاتا, وہ احسان نہیں جتاتا, یا کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیتا, بلکہ وہ جب بھی مال خرچ کرتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. تم کہتے ہو وہ دین دیتا ہے, وہ بدلہ چکاتا ہے. نہیں, صدیق جب بھی مال خرچ کرتا ہے مجھ اللہ پہ مال خرچ کرتا ہے, اور مجھ اللہ کے رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, وہ اپنے سب سے بلند و بالا رب کی رضا کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتا ہے. صدیق پہ آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی سرزمین پہ بھونکے کوئی تو رب برداشت نہیں کرتا, آج صدیق کا غلام کیسے برداشت کرے گا. صدیق پر کوئی بھونک مارے تو رب برداشت نہیں کرتا. اللہ جواب دیتا ہے, چپ کرے, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, میرا صدیق جب بھی دیتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, وہ تو اللہ کے ڈر سے دیتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے, اللہ کے لیے دیتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, وہ اپنے بلند و بالا رب کی رضا چاہنے کے لیے اس کی تلاش میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. چپ کر. پیغمبر کا یہ جانثار, اللہ اکبر. پھر اسی وجہ سے تو رب نے بھی رتبے عطا فرمائے ہیں نا, کہ اس کے دل کے اندر چاہت صرف اللہ کی رضا ہے,
اور اللہ اسی وجہ سے دوسروں کو چپ کروا دیتا ہے. خبردار میرے صدیق پر بولنے کی کوشش نہ کرنا, میرے صدیق کی نیت پہ شک نہ کرنا. میرا صدیق, میرے پیغمبر کا صدیق صداقت کے اس اعلیٰ منصب پر ہے جسے میں نے نبوت کے بعد منتخب کیا ہے. نبوت کے بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب اللہ نے صدیق اکبر کو دیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار پڑ گئے. آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی, صحت بیماری کی طرف چلی گئی. اللہ توجہ, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام ہے. اس دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے, دنیا سے انتقال فرمانے والے ہیں. آقا مدنی کریم علیہ السلام بیمار پڑ گئے. ادھر جناب رسول اللہ بیمار پڑے, بیماری کی وجہ سے نقاہت ہو گئی, کمزوری ہو گئی. جب کمزوری میں میرے پیغمبر سے نماز کے لیے مسجد میں نہ پہنچا گیا, نماز پڑھانے کی ہمت نہ رہی, پیغمبر میں سکت اور طاقت نہ رہی نماز پڑھانے کی. بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کون پڑھائے گا نماز؟ آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ حل فرما دیا. ابو بکر کی بازو پکڑی, صدیق اکبر کا بازو پکڑا اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مسئلہ حل کر دیا. فرمایا میرے بعد اگر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو وہ میرا صدیق اکبر ہے. چلو میرے ابو بکر آگے بڑھو اور مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ مقام ملا سو ملا, جسے ملا نصیب کے ساتھ ملا, اللہ کی طرف سے ملا. کوئی چھیننے والی طاقت اس مقام کو چھین نہیں سکتی. کوئی اس مقام سے صدیق کو پیچھے نہیں لا سکتا. جتنا مرضی بولتے رہو, اپنا بول کر اپنی عاقبت کو تباہ کرنے والی بات ہے. صدیق کی شان میں فرق نہیں آ سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صدیق اکبر کی شان کو سمجھ کر صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا